دیکھیے، برائی کی اور اچھائی کی جو جنگ ہے یہ دنیا شروع ہونے پہ نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق دنیا کے شروع ہونے سے پہلے سے ہے۔ Obviously جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ He created everything, He knew that there will be evil, He knew there will be good. In fact ہمیں حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ عالم ارواح میں جب آدم علیہ السلام نے اپنی تمام جو ہے اولاد کو دیکھا، ذریت کو دیکھا، تو وہیں پہ کچھ روحوں کی، اور آدم علیہ السلام کو بھی نظر آ گیا اچھی روحیں اور جو بد روحیں تھیں، تو وہیں پہ روحوں میں آپس میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ اور جنہوں نے اختلاف کرنا تھا انہوں نے اختلاف کیا، جو نیک روحیں تھیں وہ آپس میں مل گئیں، جو نیک روحیں نہیں تھیں وہ آپس میں مل گئیں، ان کی گروپنگ بن گئی۔ عالم ارواح از اے پلیس وین اللہ گیدرڈ آل دا سولز، تمام روحیں جو تا قیامت آنے والی ہیں وہاں پہ گیدرڈ ہیں، اور وہاں سے وہ دنیا میں آتی ہیں۔ دنیا کا یعنی دنیا کا فیز، دنیا کی لائف ایک اور فیز ہے، ایک اور ڈائمنشن ہے۔ یہ جو جنگ ہے برائی اور اچھائی کی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیسیکلی کب سے شروع ہوئی؟ جب آدم علیہ السلام اور ابلیس کا جو واقعہ ہے قرآن مجید میں، although اس سے بھی پہلے ہے، کیونکہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا بلین آف ایئرز اولڈ اکارڈنگ ٹو سائنٹیفک ریسرچ۔ لیٹس ایگری، دنیا جو ہے 4.3 بلین ایئرز اولڈ ہے، اور انسان اتنے زیادہ اولڈ نہیں ہے۔ اٹ از پروون ایکچولی انسان ہو سکتا ہے ملین آف ایئرز اولڈ ہو، although حدیث میں جو آتا ہے کہ آدم علیہ السلام میں اور ہم میں جو فرق ہے، کوئی اسکالر نے اسے 5000 6000 ایئرز بتایا، لیکن میرے نزدیک وہ جو عربک ورڈ یوز ہوا ہے، قرن کا شاید عربک ورڈ یوز ہوا ہے، if I am not wrong, it could also mean a long time, not necessarily 1000 سال۔ So we can agree کہ ہیومن بینگز ملین آف ایئرز اولڈ ہیں، لیکن ہیومن بینگ سے پہلے جو دنیا میں ہیں وہ کون تھے، کن کا جو ہے وہ یہاں پہ مجمع تھا، کون یہاں پر بس رہے تھے؟ تو اللہ کی بہت سی مخلوقات تھیں، جن میں سب سے سر فہرست اور سب سے جو پاورفل تھے، جو ایکچولی پاور میں تھے، وہ جنس تھے۔ جنات، جن کو اللہ نے آگ سے بنایا، اور عزازیل نامی ایک جن جو کہ بڑا نیک تھا، اور کوئی کائنات کا ایسا ذرہ نہیں تھا جو اس نے چھوڑا ہوا ہے جہاں اس نے اللہ کی عبادت نہ کی ہو، اللہ کو پکارا نہ ہو۔ یعنی آپ سوچ لیں کہ اس کا جو اللہ کے حوالے، اللہ کے ساتھ جو اس کا تعلق تھا، جو محبت تھی اللہ سے اسے، اور جو ورشپ تھی اللہ کی، جس طرح سے ورشپ کرتا تھا، سو امیجن کہ اس نے ایک ایک چپے پہ جا کے اللہ کی عبادت کی ہوئی تھی۔ تو عزازیل بھی دنیا میں ظاہر ہے کہ اس کو سلطان الارض بھی کچھ فرشتے کہتے تھے کہ دنیا کا سلطان ہے، یعنی ہی از ویری پاورفل آن دی ارتھ بیکاز ہی واز اے ویری پاورفل جن، ہی از اے پاورفل جن ایکچولی۔ تو باقی جو جنات تھے جو دنیا میں اس وقت مقیم تھے، اللہ نے جن کو دنیا میں قائم کیا تھا، تو ان جنات نے دنیا میں بہت فساد برپا کیا۔ یہ قرآن مجید کی تفسیر میں آتا ہے، سورہ البقرہ کی تفسیر میں۔ تبھی تو اینجلز نے پوچھا تھا نا کہ آپ وہ کریشن کیوں بناتے ہیں جو فساد نہ برپا کر دے، کیونکہ دے نیو کہ ان سے پہلے انہی کی طرح کی کریشن نے، یعنی ملتی جلتی کریشن نے جو آگ کی بنی ہوئی تھی، اسی کریشن نے اسی طرح جو ہے وہ فساد برپا کیا تھا دنیا میں، اور پھر انہیں تباہ کیا گیا۔ سو وٹ اف یہ لوگ بھی جا کے فساد برپا کریں؟ اس سے پروو ہوتا ہے کہ پہلے جنس تھے، انہی جن میں عزازیل تھا۔ جنات کے علاوہ البدایہ والنہایہ میں حنون و بنون کا بھی ذکر ہے، جس میں آپ کہہ لیں شریر روحیں۔ حنون و بنون کون تھی؟ شریر روحیں تھی۔ وہ کس چیز کی بنی ہوئی تھی؟ وہ بھی آگ کی بنی ہوئی تھی۔ کچھ ہمیں ویوز ملتے ہیں، بنی اسرائیلی روایات بھی ملتی ہیں۔ دیکھیں، بنی اسرائیلی روایات کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ سنا سکتے ہیں، لیکن آبویسلی ان پہ اس طرح سے ریلائی نہیں کیا جا سکتا جس طرح قرآن و حدیث پہ ریلائی کیا جا سکتا، بٹ ہمیں کچھ اسلاف کے اقوال ملتے ہیں حنون و بنون کے حوالے سے۔ دیر ور ہنز اینڈ بنز، جن کو انگلش میں ہنز اور بنز کہتے ہیں، اور ہنز اور بنز جو ہیں یہ بھی جنات کے ساتھ اس وقت رہ رہے تھے اکارڈنگ ٹو البدایہ والنہایہ۔ اور پھر ہوا یہ کہ جنات بہت لڑتے تھے، بہت زیادہ سرکش ہو چکے تھے، دین اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہیڈ ٹو کک دیم آؤٹ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر ان سے وہ ذمہ داری لینی تھی، کیونکہ وہ دنیا کو کرپشن میں انوالو کر رہے تھے، انجسٹس میں۔ تو ہوا یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اینجلز کی فوج کو بھیجا، which was actually led by جبرائیل علیہ السلام، لیکن جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اس فوج میں الائنس کے مطابق عزازیل بھی شریک ہوا، اور عزازیل بھی اس فوج کو لیڈ کر رہا تھا۔ سو امیجن کہ کسی دور میں عزازیل، جو کہ ایکچولی ابلیس بننے والا ہے آگے جا کے، وہ اس فوج میں تھا، اور وہ سر فہرست تھا
اللہ کا حکم ماننے میں، اور اس نے جو ہے وہ ظاہر اللہ تعالیٰ کو پلیز کرنے کے لیے اس وار میں حصہ لیا. اور کچھ روایات میں آتا ہے، اگین یہ روایات ہمارے اسلاف سے آ رہی ہیں، اور امام ابن کثیر ان روایات کو کوٹ کر رہے ہیں البدایہ والنہایہ میں. کچھ روایات میں آتا ہے کہ ہنس جو تھے انہوں نے اینجلز کے ساتھ جو ہے وہ گروپنگ کی، اور بنز جو تھے، بنون جنہیں ہم کہتے ہیں، انہوں نے جنات کے ساتھ الائنس کی، اور پھر ایک بہت خون ریز جنگ ہوئی، بہت ہیوی وار ہوئی. اور ظاہر ہے کہ اس میں جبرائیل علیہ السلام بھی تھے، اس میں عزازیل بھی تھا، اور اس وار کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ جو الائنس تھی اینجلز کی اور جنس کی، اس نے اینجلز کی اور عزازیل کی، ظاہر ہے اس نے ڈیفیٹ کیا ان جنات کو اور وہ جو بنز تھے، اور انہیں مار بھگایا ایک جزیرے میں. اوکے، یہ اس میں آتا ہے البدایہ والنہایہ میں آتا ہے. تو ان کو بند کر دیا گیا، ایک جزیرے میں مار بھگایا گیا، اور کچھ کو تو ویسے ہی قتل کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا. دس از اے بیک گراؤنڈ کہ ہم سے پہلے دنیا میں ایکچولی کیا ہو رہا تھا. تو یو انڈرسٹینڈ ناؤ کہ ہم سے پہلے دنیا میں فساد برپا تھا، اور ہم سے پہلے کچھ مخلوقات تھیں، ان مخلوقات کو وہاں پہ بند کیا گیا ایک جزیرے میں لے جا کے. اب وہ جزیرے میں ہیں کہ نہیں ہیں، یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، انٹرسٹنگ ڈسکشن ہے. یا وہ جزیرے سے نکل کے کہیں چلے گئے، اور کیا وہی تو ایلینز نہیں ہیں؟ کیا وہی تو بار بار دنیا پہ دوبارہ قابض ہونے کی پلاننگ نہیں کرتے؟ کیا وہی تو انہی پہ تو پورے کامکس نہیں بنے ہوئے؟ کیا وہیں سے یہ ساری ویلنس کی ایک تھیوری تو نہیں آ رہی؟ سو آل دیز تھنگز آر ویری انٹرسٹنگ. ہو سکتا ہے وہی ایلینز ہوں، اور وہ لوگ دنیا میں کچھ خاص لوگوں سے آ کے رابطے کر رہے ہوں UFOs میں، اوکے، تاکہ ان کے ساتھ مل کے دنیا کو دوبارہ تباہ کیا جائے، دنیا پہ قابض ہوں، کیونکہ ان کا بغض ہے انسانوں پہ، کیونکہ انسانوں کو اللہ نے بعد میں حکمران بنایا دنیا کا. اوکے، سو آل دیز تھنگز آر ویری انٹرسٹنگ وچ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسکس ود یو انشاءاللہ.